نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور پر، دل سے دنیاوی فکر و غم کو دور کریں، صرف اور صرف آخرت کے فکر کو لے کر کے بیٹھیں۔ اس مجلس میں جڑنے کا مقصد ہمارا صرف اللہ کی رضا ہو۔ ایک مرتبہ اور دوبارہ سے نیت کر لیں کہ اللہ پاک میں آپ کو راضی کرنے آئی ہوں الحمدللہ۔ باوضو ہو کر آیا کریں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ ادب سے سنیں، عظمت سے سنیں انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ آپ عظمت سے محبت سے سنیں گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فیضان ہوگا انشاءاللہ۔ اور خالی علم حاصل کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ علم کا جو نور ہے، علم کی جو روح ہے وہ اصل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی وہ چیز ہمارے دل تک، ذہن میں پہنچے گی، پھر دل تک پہنچے گی، پھر وہ ہمارے جوارح تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا، ہے نا، لیکن وہ عمل سے محروم رہا۔ تو ہمیں ایسا علم چاہیے کہ اللہ پاک سے ہم طلب کریں کہ جو نفع والا ہو۔ ایسا علم نہیں چاہیے جو ہمیں متکبر بنا دے یا جو ہمیں بے عمل بنائے، بلکہ عمل کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں۔ تو الحمدللہ اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ پاک میں اپنی اصلاح کے لیے آئی ہوں الحمدللہ، کہ اللہ پاک مجھ پر جنت واجب ہو جائے، دوزخ حرام ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، اور میں جو ہے نا یا اللہ پاک آپ کو راضی کرنے والے، عمل کرنے والی بن جاؤں۔ اور گویا کہ یہ مجلس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، یہاں پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فخر کے طور پہ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ذکر نہیں، بلکہ ہمارے نسل و در نسل، یعنی ہمارے جو باپ دادا پردادا ان تک کا جو ہے نا نام لے کے عزت و اکرام اور اہتمام کے ساتھ ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور پھر جو بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ ذکر، کیونکہ وہ ذکر آسمان تک پہنچتا ہے، اللہ کرے ہمارا سب کا ذکر بالکل اللہ تک پہنچے، بیچ میں نہ رہے۔ بیچ میں کب رہتا ہے؟ جب ہم کسی سے لڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی ہم عمل کریں، یعنی اللہ ہمیں مقبول عمل، یعنی قبول کرنے والا ہمیں جو ہے نا عمل عطا فرمائے، تو وہ ہمارا وہاں تک پہنچے گا اور عرش کے چاروں طرف وہ ہمارا ذکر کرے گا الحمدللہ۔ اور چونکہ آج منگل ہے اور منگل میں ہمارا ٹاپک رہتا ہے ترجمہ اور تفسیر، تو اور بھی زیادہ توجہ فرمانی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت اور اس کے ترجمے کو سیکھنا، سمجھنا، یہ سمجھ لیجئے سب سے بہترین چیز ہے۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، تو سب سے بہتر بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ عظمت سے سننا ہے انشاءاللہ۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہے ہماری سورہ قدر الحمدللہ۔ سورہ قدر مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نا 5 آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور 5 آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہو اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یعنی قدر کی رات میں، ٹھیک ہے۔ بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں۔ لیل رات کو کہتے ہیں اور قدر قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جبھی تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے، تو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بہت سارے مقام پہ یہ والی بات آئی ہے، وما ادراک یعنی آپ کو کیا معلوم، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے لیلۃ القدر ہے خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تنزل نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور جبرائیل علیہ السلام، ان سے مراد جبرائیل علیہ السلام روح امی ہیں، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کی اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر قسم کے امر کو لے کے، ہر قسم کے حکم کو لے کے، یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں ہر قسم کے حکم کو لے کر، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا ہے۔ سلام سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر کے طلوع کے وقت تک،
یعنی اس کی جو ٹائمنگ کیا ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع کے وقت تک ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی میں پہلے تفسیر بتاؤں گی، پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی. اور بالکل میں امید کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے نا. ایک مرتبہ چلیے سن لیجیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں ہر طرح کے حکم کو لے کر. وہ کیا حکم ہے ابھی ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ. سلام ہی حتی، سلامتی ہے یہ رات، ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع کے وقت تک. اس کا شان نزول کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنایا. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کو. تو اللہ کے نبی نے یہ واقعہ سنایا جس کا یہ حال تھا، اس عابد کا یہ حال تھا کہ پوری رات عبادت کرتا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا. اور پوری رات عبادت کرتا. اب سوچو وہ کتنی محنت کرتا ہوگا. اس کو توجہ سے سنیں، پھر اپنی اس ایک رات کی عبادت کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے، تو کیا تھا وہ عابد کتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ پوری رات عبادت کرتا تھا اور دن بھر جہاد کرتا تھا. جہاد کرنا تو آپ کو معلوم ہوگا نا، کافر سے لڑائی کرنا، جانا. ٹھیک ہے، 1000 مہینے مستقل اس نے اسی طرح گزار دیے. 1000 مہینے، توجہ فرما رہے، ویسے آپ سن رہے ہیں نا اچھے سے الحمدللہ. کیا فرمایا؟ 1000 مہینے مستقل اس نے اسی طرح گزار دیے. آپ ایک دن سوچ کے دیکھو، پوری رات عبادت کرو اور دن میں جہاد جیسا مشکل عمل. ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال اور 1000 سال، 1000 مہینے، الحمدللہ 1000 مہینے. یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بڑا ہی تعجب ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کو ایک رات یعنی لیلۃ القدر ایسی مرحمت فرمائی ہے کہ اگر کسی کو اس رات میں عبادت گزاری میسر آ جائے تو اس کو ہر مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا. الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت. وہ تو 1000 مہینے تک مسلسل راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ایک رات جو دی گئی ہے وہ کیا ایسی مرحمت فرمائی گئی کہ 1000 مہینوں سے افضل بتا دیا گیا ہے اس رات کو، جو کوئی اس میں جا کے عبادت کر لے. الحمدللہ. جس شخص نے اس رات میں فجر اور عشاء کی نماز، اس سے بھی آسان معاملہ بتا دیا کہ جس شخص نے اس رات میں فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے شب قدر کا ثواب حاصل کر لیا. اس سے آسان کیا ہوگا. لیلۃ القدر کی تعین، یعنی اس کو کیسے طے کیا گیا. اتنی بات تو قرآن شریف کی تصریحات سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے. یہ بھی کلیئر ہو جائے ذرا. ہم لوگ جو 15 شعبان بولتے ہیں نا رمضان سے پہلے، تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اس کو سمجھا ہوا ہے. آج بس کلیئر ہو گیا، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی. میں صرف جو لیلۃ القدر کی بات ہوئی ہے، جو رمضان کی راتوں کی بات ہوئی ہے، اسی کی صرف بات کی جائے گی. تو کیا بتایا گیا ہے کہ اتنی بات تو قرآن شریف کی تصریحات سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. پھر ان 10 راتوں میں بھی راتوں میں اس کو وقوع کا زیادہ امکان ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 تاریخ میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. انا انزلناہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کس قدر مقدس اور عظمت والی رات ہے. الحمدللہ. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، 83 سال 4 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو بھی تقدیر ازلی میں لکھا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں یعنی اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر کے لیے مامور ہیں. اور وہ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. اس میں ہر انسان کی موت یعنی عمر، موت، رزق اور بارش وغیرہ کی
مقدار اور کس کو حج نصیب ہوگا، ہے نا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو کوئی تو نا رمضان کے اگلے دن بھی مر جاتے ہیں رمضان میں، ہے نا، کوئی پہلے مہینے میں اس طرح، اور کوئی بالکل دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہی مرتے ہیں۔ تو وہ سارا کچھ جو ہے نا طے کر کے ان فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے جو اس ایک سال کی تقدیر ہوتی ہے، بارش، موت اور کیا کہتے ہیں اس کو، عمر، رزق، ٹھیک ہے۔ اب ہے شب قدر کی فضیلت، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے۔ آگے مزید شب قدر کی فضیلت و اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل امی اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر یعنی اچھا حکم خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور یہ رات سراپا سلامتی والی ہے۔ الحمدللہ۔